بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 43ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے، ساتھ ہی گرامر میں انقلبہ ایک نیا مزید فی کا فعل اس کی پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نقطۂ شوق یا خوف یا تعلیم بھی لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یعنی نہیں، یکلف تکلیف دیتا، دیکھیے یہ پھر مزید فی ہے، کلفا کلفا کلفو یکلف، کلف مکلف مکلف تکلیف۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مکلف کہیں گے یا مکلف۔ مکلف تکلیف دینے والا، مکلف جس کو تکلیف دی گئی، اور تکلیف یعنی تکلیف کی بوجھ ڈالنا، کام دینا، یہ مطلب ہے۔ تکلیف کا مطلب یہاں پر پین نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ اردو میں تکلیف کا مطلب درد ہے، لیکن یہاں پر مکلف کرنا یعنی اس پر اتنا اسائنمنٹ دینا، اس کو اتنا کام دینا یا اس کو اتنی چیزیں کرنے کے لیے دینا، یہ مطلب ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا یعنی نہیں بوجھ ڈالتا یا نہیں کرنے کے لیے کہتا اللہ تعالیٰ کسی کو کام۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، وسعها اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے، یہ ہا کون ہے یہاں پر؟ ربہ ربہا، یہاں ہا مؤنث ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفس، نفس جو ہے عربی میں مؤنث ہے، جی یا جان۔ تو لہا اس جان کے لیے، ما جو کسبت ہوا، کسبہ ہیا کسبت جو اس جان نے کمایا، جو اس نفس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر یعنی اس کے خلاف، علیہا اسی پر مطلب اس کے خلاف، لا یعنی فیور میں لیے، اور علی یعنی پر، اگینسٹ، وعلیہا اور اسی کے خلاف ہے، مکتسبت جو وہ کمائے۔ کسبہ اور اکتسبہ دونوں میں فعل اسی سے بنا ہے، کسبہ کرنا، اکتسبہ افتعلا جو ہم سیکھیں گے یہ بھی مزید فی ہے۔ اس میں ایک خوبصورت بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے۔ اگر انسان فطرت کے قریب ہو تو نیکی کرنا آسان ہے، اس لیے اس کے لیے سمپل لفظ ہے لہا ما کسبت، کسبت کسبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اکتسابہ میں ذرا زیادہ ایفرٹ شامل ہے، الا یہ کہ فطرت بگڑ نہ گئی ہو۔ اگر جس کی فطرت اچھی ہو، اس کو برائی کرنے سے پہلے گھن آتی ہے، سینے میں تنگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو جو فطرت کے قریب ہے اس کے لیے بدی مشکل ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اکتساب میں ذرا تھوڑا زیادہ ایفرٹ شامل ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ اس کے لیے ہے یعنی نیکی جو اس نے کمائی، اور اسی پر ہے یعنی برائی جو اس نے کمائی، علی یعنی اس پر یعنی اس کے خلاف۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا مت مؤاخذہ کر، مؤاخذہ، لا تؤاخذنا مت مؤاخذہ کر ہمارا، مت پکڑ ہمیں، ان نسینا، ان اگر، ان کی مثال انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ان بھول جائیں ہم تو اگر اللہ چاہے، ان یعنی اگر، ان نسینا ہم بھول جائیں، نسیہ بھول گیا، نسیہ نسو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، نسیہ نسو، نسیتا نسیتم نسیتو نسینا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں،
او یا اخطأنا یا ہم خطا کریں خطا سے، او اخطانا یا ہم چوکیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اے ہمارا، ولا تحمل اور مت ڈال ہم پر. حمل جو ہے اردو میں لفظ ہے، حمال اردو میں لفظ ہے، حاملہ اردو میں لفظ ہے اٹھانے والی. لا تحمل مت ڈال ہم پر، نہ ڈال ہم پر، علینا ہم پر، اسرن یعنی بوجھ. اب جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ بوجھ، اس طرح سے آپ یاد رکھیں. اسرن کا مطلب بوجھ. کما جیسے، حملتا تو نے ڈالا، حملتا یعنی تو نے ڈالا، ہو اس کو یعنی اس بوجھ کو، کما حملتہ علی الذین ان پر جو، رائٹ، علی یعنی پر، الذین وہ سب جو، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحمل علینا اے رب ہمارے، اور مت ڈال ہم پر وہ بوجھ، مت ڈال ہم پر بوجھ، کما حملتا جیسے تو نے ڈالا، ہو اس کو، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا اے ہمارا، ولا اور مت، تحملنا، حملا اٹھوانا یا لادنا، نہ اٹھوا ہم سے، نہ اٹھوا ہم سے، ولا تحملنا ما جو، لا طاقت لنا به نہیں طاقت ہم میں اس کی. میں نے اس سے پہلے کہا تھا عربی زبان میں جس اور جن جو لفظ ہیں، جس، اس کے بجائے یہ اسٹائل استعمال ہوتا ہے اکثر جگہ، ما لا طاقت لنا به جو نہیں طاقت ہم میں اس کی، یعنی جس کی ہم میں طاقت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ما ہے جو، لا طاقت لنا به پہلے پکڑ لیا ہم نے جو نہیں طاقت ہم میں اس کی، یعنی اس کی، کس کی؟ یہ ماں جو تھا، تو جس کی طاقت ہم میں نہیں. تو اس طرح آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ پھر یہ ہی کیوں آ رہا ہے، جہاں سے یہی جس ہو گیا تو پھر یہی کیوں آ رہا ہے. اس کو پکڑ کر آپ بیان کر کے اس کو ریفر کرتے ہیں عربی میں. اے رب ہمارے، مت اٹھوا ہم سے جو نہیں طاقت ہم میں اس کی، یعنی جس کی ہم میں طاقت نہیں. واعف عنا اور درگزر کر، معاف کر. واغفر لنا اور بخش دے ہم کو. وارحمنا اور رحم فرما ہم پر. انت مولانا تو ہی ہمارا، تو ہی ہمارا مولا ہے، آقا ہے. فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر. یہ آیات مکے کے شدید حالات میں نازل ہوئی تھی. حالات کو دیکھیے جس میں مسلمان پس رہے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور دعا کو دیکھیے ساری توجہ اپنے اوپر ہے، ربنا ربنا ربنا. اور آخری جو اینڈ ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ نے اکثر سخت حالات میں اپنے اوپر توجہ کرنے کے لیے زیادہ کہا ہے. جیسے جنگ احد کی شکست میں جو تبصرہ ہے سورہ آل عمران کا، اس میں مسلمانوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں یہ نہیں ہو چاہیے، تم میں یہ نہیں، تم 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 بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا، ان کو میں برباد کر دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا، یہ دشمنوں کو اور اجاڑ دوں گا ان کو. نہیں، تم میں یہ کمزوری نہیں چاہیے. یہاں بھی ہم کو ادب سکھایا ہے. اور آخر میں جو کہا ہے واعف عنا، معاف کر، واغفر لنا اور بخش دے، وارحمنا اور رحم فرمائے. اس کی خوبصورت تعویل، اس کی خوبصورت تشریح یہ بھی ہے کہ اے اللہ، تو نے ہم کو 100 کام کرنے کے لیے کہے تھے، مثلا ہم اس میں سے 5 ہی کر پائے، ہم کو معاف کر دے. تو نے کئی کام نہیں کرنے کے لیے کہے تھے، ہم وہ کر کے آئے گناہ، اس کو تو ڈھانک دے، بخش دے. اب بچا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت کے قابل ہوں، جس سے جنت کے قابل ہوں. اب تیری رحمت ہی کا چاہیے. ورحمنا،
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना क़ौमिल काफ़िरीन। मैं गुजारिश करूँगा हमारे साथी इमरान ख़ान से कि वो आएँ और आपको प्रैक्टिस कराएँ इस आयत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत वअलैहा मा इक्तसबत लहा मा कसबत वअलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौम अल काफ़िरीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में हम फ़िल के और मज़ीद फ़ी के ख़ासकर अबवाब बता रहे थे। पहला तो फ़िल है जो मज़ीद फ़ी नहीं है, फ़अला स्टाइल। दूसरा स्टाइल है फ़अला, यहाँ से मज़ीद फ़ी शुरू होता है। फ़अला इसमें आयन ज़्यादा है, आयन पे तशदीद ज़्यादा है फ़अला, और यहाँ पर आयन पे तशदीद है तो ये ऐसे ही चलेगा जैसे फ़अला फ़अलू था बुनियादी फ़ेल, फ़अलतु फ़अलना, तो फ़अला अगर यहाँ है तो ये तशदीद साथ में चलेगी सारे सेगों में। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, बिल्कुल सादी बात है। इसी तरह तीसरा फ़ेल है फ़अला, फ़अला फ़अला फ़अला, फ़अला जैसे जाहदा। अब यहाँ पर अलिफ है तो ये अलिफ सब में चलेगा, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम, स्टाइल वही है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हरूफ आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा हरूफ को लेके चलना है। इसी तरह तीसरा था, इसी तरह चौथा है अफ़अला। तीसरा
فاعل تھا، چوتھا افعل ہے، اس میں حمزہ سامنے ہے، الف پر زبر والا حمزہ سامنے ہے، افعل، تو افعل، افعلوا، افعلت، افعلتم، افعلت، افعلنا. یہاں پر خاص چینج ہے، یفعل ہوتا ہے، یہ یفعل نہیں ہوتا، یفعل نہیں ہوتا، یفعل، یفعلون، تفعل، تفعلون وغیرہ. اور اس کی بہترین مثال میں نے اخراجہ دیکھی تھی. پانچواں ہے تفعل. تفعل اس میں تے اور عین پر تشدید زیادہ ہے، فعل کے بجائے تفعل. یہ تے کو بھی اور عین کے تشدید کو بھی ہم ساروں میں لے کے چلیں گے، تفعل، تفعلوا، تفعلت، تفعلتم، تفعلتوا، تفعلنا، یتفعلوا، یتفعلون. تو یہ جتنا ایڈیشن ہے سب کو ہم لے کر چل رہے ہیں. جیسے تذکرہ، اس پر کیا تھا ہم نے، تذکرہ یعنی اس نے نصیحت پکڑی، تذکرہ، تذکروا. چھٹا ہے تفاعل. تفاعل اس پر ہم نے مثال رکھی تھی تساءل کی، آپس میں، اس میں آپس کا مفہوم ہے، دو پارٹیز کا مفہوم ہے. تساءل آپس میں پوچھا، تساءل، تساءلوا، تساءلت، تساءلتم. جو بھی ایکسٹرا ہے جس میں تے اور الف ایکسٹرا ہے، وہ تے اور الف ایکسٹرا کو سارے صیغوں میں گھماتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. 6 ہم نے کر لیے، یہ 6 کو ہم ذرا ابھی یاد کرتے ہیں، 3 کے پیر سے یاد کریں گے. فعل، 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 افعل، تفعل، تفعل، فعل، 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 افعل، تفعل، تفعل، فعل، تفعل. اور ادھر فعل ہے، تفعل ہے. ویسے دونوں میں فاعل، نیچے کے دو میں فاعل اور تفعل دونوں میں 2 پارٹیز ہیں. فاعل جیسے باحث، شارکا، بارکا، تو اس میں 2 پارٹیز ہیں. اس میں بھی 2 پارٹیز ہیں، تساءل یا جو بھی ہیں. اور فعل اور تفعل میں بھی ایک ریلیشن ہے. جیسے علم، تعلم، سکھایا تو سیکھا، سکھایا تو سیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم سکھایا تو تعلم سیکھا. ذکرہ یعنی تذکیر کی تو تذکرہ نصیحت پکڑی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذکرہ تذکیر کی تو تذکرہ نصیحت پکڑی. تو فعل، 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 افعل، تفعل، تفعل. چلیے میرے ساتھ بولیے آپ، فعل، 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 افعل، تفعل، تفعل. تو اس میں دونوں میں تے بڑھ رہا ہے، بس ہاں تے بڑھ رہا ہے. ادھر فعل فعل ہے، ادھر تفعل تفعل ہے. رائٹ، سمپل ہے. ادھر فعل فعل ہے تو ادھر تفعل تفعل، تے بڑھ رہا ہے بس، اور کچھ نہیں. فعل فعل فعل، افعل، تفعل، تفعل، فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفعل، فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفعل. اب میرے ساتھ بولیے، فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل. آہستہ سے دونوں میں گیپ کریں گے ہم، ایک ایک میں سلولی. فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل. اور ایک بار، فعل، فعل، فاعل، افعل، تفعل، تفاعل. ٹھیک ہے. آج ہم انفعل کے وزن پر کرتے ہیں انقلبہ. تقریباً 20 بار آیا ہے، زیادہ نہیں، لیکن دوسرے اور بھی افعال آئے ہیں. اور یہ ایک سٹائل ہے مزید فی کا. انقلبہ یعنی پلٹا. انقلبہ، انقلاب اردو ہے نا، انقلاب کس کو بولیں گے؟ الٹ پلٹ. ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے تو انقلاب ہوتا ہے. یا انقلاب میں ہر چیز الٹ پلٹ ہوتی ہے. تو انقلبہ وہ پلٹا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پریکٹس کریں. ترجمہ کریے. انقلبا، انقلبوا، انقلبت، انقلبتم، انقلبتو، انقلبنا،
ينقلبو ينقلبون تنقلبو تنقلبون انقلبو ننقلبو انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب هو انقلب هي هو ينقلب هي دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی دہرائیں گے، میرے ساتھ دہرائیے. انقلب انقلبو انقلبت انقلبتم انقلبتو انقلبنا ينقلب ينقلبون تنقلب تنقلبون انقلب ننقلب انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب هو انقلب هي هو ينقلب هي. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں ساتھ میں دہرائیں گے، میرے ساتھ دہرائیے. انقلبا انقلبو انقلبت انقلبتم انقلبتو انقلبنا ينقلب ينقلبون تنقلب تنقلبون انقلب ننقلب انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب هو انقلب هي هو ينقلب هي. ماشاءاللہ آپ سارے مزید فی بالکل لذت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ لذیذ فی ہو گئے ہیں اب تک. پہلے جو آپ ہو سکتا تھا آپ ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں اور کتنے افعال کرا رہے ہیں، بالکل سادے سیدھے ہیں. بس ایک چیز یاد رکھیے، یہاں پر چینج ہوتا ہے. بس یہ میم سے شروع ہوتا ہے ہمیشہ، میم پیش منہ سے، وہ بھی میم سے، جیسے مسبح مسبح، مجاہد مجاہد. اسی طرح آپ کے مفعل جیسے مخرج مخرج، متذکر متذکر، متسائل متسائل. یہ ضروری نہیں کہ آج بھی منقلب پلٹنے والا منقلب خود پلٹ گیا، کسی پہ اثر نہیں ہوا تو نہیں آتا ہے. بنا بھی لیں آپ اسٹرکچر کے لیے تو ٹھیک ہے، بعد میں دوسرے افعال پر اپلائی ہوگا. تو منقلب منقلب، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے بدلتے رہتا ہے، پہلا تسبیح ہے یا افعال ہے، افتعال ہے، انفعال ہے، یا تفعل ہے، تذکر وغیرہ. چلیے اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ان کے جیسا پڑھو اور سنو. کن کے جیسا؟ جیسا اللہ کے پسندیدہ بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تلاوت کا ذکر کیسے کرتا ہے، اپنے بندوں کی تلاوت کا ذکر کیسے کرتا ہے، کیسے وہ سنتے ہیں، کیسے وہ پڑھتے ہیں. ہم بھی ویسے بننا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا اس کے رسول کی طرف تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ فرمایا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ان کے کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان الذين اوتوا العلم من قبله. جن لوگوں کو علم دیا گیا اس سے پہلے اذا يتلى عليهم. جب پڑھا جاتا ہے ان پر يخرون للاذقان سجدا. گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہ اثرات ہیں. دل نرم پڑ جانا، آنکھوں سے آنسو بہنا، رونگٹے کھڑے ہو جانا. یاد رکھیے کہ یہ چیز بغیر سمجھے کیسے ہو سکتی ہے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں جب
پی ایچ ڈی کر رہا تھا ایک دہران میں کنگ فہد یونیورسٹی میں، تو ہمارے ساتھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں نماز پڑھتے تھے. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، کہ کوئی ریلیجیس مدرسہ نہیں تھا، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس عرب ورلڈ کے جو کہ بیچلر کر رہے تھے. میں نے کئی بار ایک دو بار نہیں، فجر اور عشاء کی نمازوں میں بعض نوجوانوں کو روتے ہوئے سنا ہے آیتوں پر، کئی بار. اور حرم میں تو آپ رمضان کا ایک سین ہی ہوتا ہے، وہاں پر تو کئی بار سنا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا ٹی وی پر. دعاؤں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف قرآن کی آیتیں سن کر. اور میں نے یہاں بھی بہت الحمدللہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جوانوں کو تو چھوڑیے، میں نے بوڑھوں کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں بھی. کیا وجہ ہے کہ یہ اچھا ڈینجرس وجہ ہے. اگر رونا نہیں آتا یا دل سخت ہے تو یا اس کا مطلب دل سخت ہے، اور یہ بہت بڑی سخت وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل طال علیہم الامد فقست قلوبهم. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں، دب جائیں اس بات سے جو اللہ کے ذکر سے اور جو اس نے نازل کیا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان پر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. اگر رونا نہیں آتا تو دو ہی مطلب ہے، یا رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، دو ہی مطلب ہے. ہمیشہ نہیں تو کم از کم ہونا چاہیے ایسا. کیوں؟ اس کے دو ہی مطلب، یا تو دل سخت ہے یا پھر سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا نہیں چاہتے؟ بے نیاز ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گا، ان کو آتا ہوگا رونا، ہوں گے ان کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں گے، میرے کیا لینا دینا ہے. ایسے ہیں ہم؟ نہیں، ہم کو تو اس ٹارگٹ کی طرف پوری کوشش کرنی چاہیے. اور ناظرین، حاضرین، اس کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے سے. بغیر سمجھے یہ دل میں کیسے اترے گا؟ ٹھیک ہے آپ کو اثر، اچھی تلاوت سنیں گے آپ کو اثر ہوگا، لیکن جب تک نہیں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ چیزیں آ نہیں سکتی. جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتا، اور جیسا بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ترجمہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. ترجمہ انسانی کلام ہے. وہ کلام میں اور اللہ کے کلام میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں، دونوں میں کوئی نسبت ہے. ترجمہ ایک انسان نے سمجھا اللہ کا کلام کیا، اس کو اپنی زبان میں بیان کیا، وہ اللہ کا کلام نہیں، اس میں میسج ہے، لیکن اللہ کا کلام صرف عربی کلام ہے اور اس میں ہے وہ پاورفل اثر. بے شک ترجمے میں بھی اثر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس سے اس کی نسبت جو ہے خالق و مخلوق کی نسبت ہے. آپ اس سے اس کو ملا نہیں سکتے. دونوں میں بالکل زمین آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، خالق و مخلوق کا فرق ہے. اس لیے عہد کریں ہم کہ قرآن کو سمجھنے کی تعلیم، قرآن کے سمجھنے کی تعلیم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ناظرین آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.